بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا خيرة الله وابن خيرته، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين، نبينا سيدنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرض ذري أرواحنا لتراب مقدم الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحسين مصباح الخدا وسفينة النجاة. عزیزان محترم، ماہ محرم کی جو ہے وہ چوتھی مجلس جو ہے وہ آج ہے، اور خداوند متعال کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ پروردگار ہمیں یہ توفیق عطا فرما رہا ہے کہ ہم اس عظیم معرکے کو بیان کر سکیں، اس عظیم ہدف اور اس عظیم مقصد کو، جہاں پر کائنات کے یہ کام پیش آیا کہ بندگی اپنی اوج اور کمال کی طرف جو ہے وہ بڑھ رہی ہے۔ یقیناً وہ معرکہ ہوا تو 61 ہجری کے اندر ہے، لیکن اس 61 ہجری کی بازگشت جو ہے وہ آج تک جو ہے وہ قائم ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں بہرحال ہر دور کے اندر اپنے دور کے حساب سے امام حسین علیہ السلام کے مقصد کو سمجھنا ہے، اور پھر اسی کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرتے ہوئے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم جو ہے وہ کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ کربلا جہاں بہت سارے اسپیکٹ رکھتی ہے، کربلا جو جہاں بہت سارے زاویے بیان کرتی ہے، اور یقیناً کئی سو سال ہو گئے اور قلم اٹھ رہے، کتابیں لکھی گئیں، مرثیے، نوحے اور سپیچز، ہر چیز ہوتی رہی، ابھی بھی کربلا تر و تازہ ہے، ابھی بھی اس کے کئی جو ہے وہ اینگلز، ابھی بھی کئی زاویے اس کے جو ہیں وہ بیان ہونے کو باقی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کربلا اپنے اندر ہر شخص کے لیے، ہر قوم کے لیے ایک پیغام رکھتی ہے۔ کربلا ظلم اور ستم کی داستان ہے، کربلا حق اور باطل کا معیار بیان کرتی ہے، کربلا بیدار قوموں کو ایک راستہ فراہم کرتی ہے، کربلا اس دنیا میں جینے کی حقیقت بھی ہم پر واضح کرتی ہے، کربلا موت کی حقیقت کو بھی ہمیں بتاتی ہے کہ موت کتنی امپورٹنٹ ہے اور کس طرح ہے، اور اگر کس طرح تم اس دنیا سے جاؤ تو تم ہمیشہ کے لیے امن ہو جاؤ گے۔ یہی وجہ ہے کہ کربلا والوں نے ایک راستہ ایسا کریٹ کیا ہے کہ قیامت تک لوگ اس راستے پر چلتے رہیں گے تو کامیابی کی طرف پہنچیں گے۔ یہ بازگشت، یہ کیفیتیں، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، اس میں امام حسین علیہ السلام کی اپنی ہستی، اپنی ذات، کہ جس طرح انہوں نے بندگی کو کمال پر پہنچایا، وہ آج تک ہمارے دلوں کو، ہمارے وجودوں کو جو ہے وہ ہلا رہی ہے، اپنی طرف کھینچ رہی ہے۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ ہم کس طرح انبیاء علیہ السلام نے جو ہے وہ اس کربلا تک پہنچنے کے لیے، یا یوں کہیں کہ جو انبیاء نے کام کیا، انبیاء نے اپنے ہر قوم میں، اپنی ہر جگہوں پر کہ جہاں انہوں نے چیزیں پرووائڈ کی اور اصلاح کی اور لوگوں کو توحید کی طرف دعوت دی، یہی دعوتیں گریجولی آتے 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 آخری پیغمبر تک آئیں، اور پھر اس کام کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے امام حسین علیہ السلام کربلا پہنچے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں جو کام کیا، وہ تمام انبیاء کی وہ جو محنتیں تھیں ان کو بچانا تھا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، یہی وجہ ہے۔ اور ہم اسی وجہ سے جو ہے وہ اگر آپ زیارات اٹھا کر دیکھیں جو ہم تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، اس میں ہم
جب امام حسین علیہ السلام کی زیارت پڑھتے ہیں تو ان کو یہی فرماتے ہیں السلام علیکہ یا وارث آدم صفۃ اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ۔ تو کیوں ہم ان کو وارث قرار دیتے ہیں امام حسین علیہ السلام کو سب انبیاء کا؟ کیونکہ انبیاءوں نے جو کام کیا وہ خدا کی طرف بلانا تھا، وہ توحید یعنی ایک الہ کی عبادت کرنا تھا۔ ہر نبی آئے انہوں نے یہی کہا کہ خدا کے سوا یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں ہے کہ جس کی تم نے عبادت کرنی ہے، وہی سب کچھ ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی مالک یوم الدین ہے، وہی رازق ہے، وہی سب کچھ موت اور حیات کو دیتا ہے، تو بہتر ہے اسی کی عبادت کرو۔ اسی لیے انبیاء کو بھیجا گیا، مختلف قوموں کے اندر بھیجا گیا۔ جہاں پر بہت سارے انبیاء کا ذکر ہے وہیں پر جو ہے وہ حضرت شعیب کا بھی جو ہے وہ ذکر جو ہے وہ قرآن جو ہے وہ کر رہا ہے۔ سورہ اعراف کے اندر اگر ہم ملاحظہ ہوں تو سورہ اعراف کے اندر جو ہے وہ حضرت شعیب کا ذکر ہے۔ حضرت شعیب کے لیے کہا جاتا ہے کہ سورہ اعراف میں قرآن جو ہے وہ یہ فرما رہا ہے کہ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، کہ ہم نے جو ہے وہ قوم مدائن تھی اس کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، اور انہوں نے جا کر لوگوں سے کیا کہا؟ انہوں نے لوگوں سے کہا کہ جو تم جو ہے قال یا قوم اعبدو، یعنی تم اے قوم عبادت کرو گے اللہ کی، ما لکم من الہ غیر، اس کے علاوہ کوئی اور خدا نہیں ہے۔ تو اب حضرت شعیب کا یہ بہرحال واقعہ چند اور باقی جگہوں پر بھی ہے، اور سورہ اعراف کے اندر بھی چند آیات جو ہیں وہ اس کی طرف ہمیں توجہ دلاتی ہیں۔ بس ایک حصے کی طرف میں نے جو ہے وہ گفتگو کرنی تھی کہ ہم دیکھیں کہ انبیاء اصل کس کاموں کے لیے آ رہے تھے، اور پھر یہ کام کیوں ضروری ہیں۔ جب حضرت شعیب نے انہیں یہ کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس خدا کے سوا کوئی نہیں ہے، تمہارے پاس پروردگار کی طرف سے دلیل آ چکی ہے، یعنی خدا متعال پہلے بھی جس قوم کے پاس آئے ان کے پاس پہلے بھی انبیاء آئے ہوئے، پہلے بھی نبی آئے ہوئے، ہمارے پاس دلیل آ چکی ہے۔ اور خود جب نبی پہنچ جائے، یعنی خود ایک اللہ کا نمائندہ پہنچ جائے کسی بھی قوم کے پاس کسی بھی طریقے سے، تو وہ خود ایک دلیل ہے، یعنی وہ خود ایک ریزن ہے، وہ خود ایک ایسی چیز اور حجت بن جاتی ہے کہ خدا نے نمائندے کو تمہارے درمیان میں بھیج دیا، تمہارے پروردگار کی طرف سے دلیل آ چکی ہے، اب ناپ تول کو پورا رکھو۔ اب ناپ تول کے وہاں قرآن جو ہے وہ اس کو جب بیان کرتا ہے کہ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، یعنی وہ جو کیل اور میزان کہتے ہیں کہ جن چیزوں سے چیزوں کو ناپا تولا جاتا ہے، ہر چیز کو ناپنے کا طریقہ الگ ہے۔ اس زمانے کے اندر بھی چیزیں ناپی جاتی تھی، کسی طرح ان کو ویٹ کیا جاتا تھا، اگر آج تو ڈیجیٹل مشینز آ گئی ہیں، بہرحال اس زمانے میں مختلف طریقے سے چیزوں کو تولا جاتا تھا، یعنی ان کو ویٹ کیا جاتا تھا۔ تو کہا کہ ان کو صحیح طریقے سے جو ہے وہ ان کو وزن کرو، اور جو ہے وہ لوگوں کی جو چیزیں ہیں ان کو کم نہ دو، یعنی جب تم ویٹ کرو گے تو ایسا نہیں کرو کہ ان وزنوں کو خراب کرو، یا وزن اس ایکوپمنٹ میں کوئی ایسا کام کرو کہ تمہیں کم سامان دینا پڑے اور ویٹ جو ہے وہ تمہارا زیادہ شو ہو رہا ہو، اور دوسروں کی جو چیزیں ہیں ان کو اس کو خراب نہ دکھاؤ۔ جیسے آج کل کے دور میں ہوتا ہے کہ بہرحال جب آدمی کوئی ایک چیز بیچ رہا ہوتا ہے یا کوئی ایک کمپنی پروڈکٹ بیچتی ہے تو کیا کرتی ہے، دوسرے کی چیز کو برا بھلا کہتی ہے یا اس کو کم دکھاتی ہے۔ یہ بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو یہ جو حصہ ہے یہ جو ہے وہ اس کی طرف ہمیں اشارہ کرتا ہے، خاص طور پہ لین دین اور ایک اقتصادی یعنی ایک بزنس یا اکانومیکل سسٹم کو بتا رہا ہے۔ لیکن یہ صرف منحصر یہاں پر نہیں ہے کہ مطلب خوب اگر کوئی زیادہ بیچ دے یا کم بیچ دے تو اس سے فرق کیا پڑتا ہے، یعنی اس سے مطلب اتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو نبی کو بھیج کر یہ کیا بتانا جا رہا ہے۔ تو وہ آگے قرآن کی آیت آگے بڑھتی ہے، وہ یہ کیا کہتی ہے کہ اصلاح کے بعد زمین فساد برپا نہ کرو، یعنی یہ جو تم کرو گے چیزوں کو ان بیلنس کرو گے، یہ جو کم کر کر بیچو گے، اس سے دنیا میں یعنی فساد پیدا ہوگا۔ اچھا، یہ مفسرین علماء بیان کرتے ہیں کہ یہ کم تولنا یہ صرف کسی پروڈکٹ کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ
اصل میں عدالت کی بات ہے، یعنی عدالت کے ساتھ ہے، عدالت کا قائم کرنا کسی بھی چیز کے معاملے میں، معاشرے میں کہیں پر بھی چیزیں ان بیلنس ہوں گی تو معاشرے میں فساد پیدا ہو جائے گا۔ پھر وہ آیت کا مشہور حصہ کہ جو ہم پڑھتے بھی ہیں کہ آتا ہے کہ ذالکم خیر لکم ان کنتم مومنین، تمہارے لیے جو ہے وہ تمہارے حق میں بہتر ہے کہ تم ایمان لائے ہوئے ہو، یعنی ان کنتم مومنین، تم مومنین میں سے ہو، تم ایمان لے کر آئے ہو۔ تو اب یہی چیز کو بہرحال آگے بھی قرآن کی آیت جو ہے وہ آگے بھی کہتی ہے کہ خبردار ہر راستے پر بیٹھ کر ایمان لانے کو ڈرانے دھمکانے، یعنی بہرحال پھر اس قوم کی جو خصلتیں تھیں ان کو بیان کیا گیا ہے کہ دوسروں کو ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں، خدا کی طرف جانے سے روکتے ہیں اور انحراف پیدا کرتے ہیں اور دوسرے خداؤں کی طرف جو بہرحال دعوت دیتے ہیں۔ اب پروردگار کہہ رہا ہے وہ خیر الحاکمین، یعنی پروردگار ہے، صبر کرو، پروردگار ہی اصل میں حاکم ہے۔ اب یہاں پر حضرت شعیب کو بہرحال بھیجا گیا، اس طرح باقی انبیاء کے بھی واقعات جو ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں۔ یہی وہ مقاصد تھے کہ انبیاء ہر قوم کے اندر، چاہے قوم چھوٹی تھی چاہے قوم بڑی تھی، لیکن یہی ہوا حضرت شعیب کی قوم نے جو ہے وہ بہرحال حضرت شعیب جس قوم کے اندر گئے، انہوں نے حضرت شعیب کو کہا کہ ہماری طرف پلٹ آؤ، ہمارے آئین کی طرف پلٹ آؤ، ہم جو تمہیں یعنی جس سسٹم پہ ہم چل رہے ہیں اسی پر آؤ۔ جو بھی اب وہ فساد صرف لین دین سے نہیں بلکہ وہ ہر طرح کا فساد، اور پھر بہرحال اس قوم کے اوپر عذاب آیا اور وہ قوم جو ہے وہ جیسے تھا ہی نہیں، تھی نہیں۔ بہرحال اب یہی ایک ایشو ہے کہ جب اب معاشرے میں کہتے ہیں خوب کیا فرق پڑتا ہے اگر کہیں پر کوئی سسٹم خراب ہے یا کوئی چیز خراب ہے، خوب ہو، آپ اپنا زندہ رہیں، آپ اپنا کام کریں، نہیں، معاشرے میں کوئی بھی چیز جب ان بیلنس ہوتی ہے جس کا تعلق سوسائٹی سے ہو، وہ چیز معاشرے کو تباہی کی طرف لے کے چلی جاتی ہے۔ اسی لیے جو ہم کہتے ہیں کہ بعض اوقات کیا فرق پڑتا ہے، کوئی جو ہے وہ باہر کچھ بھی کر رہا ہو، کلب کھلے ہوں، کچھ بھی ہو، کوئی بھی چیز دکھائی جائے ٹی وی پر، سینما پر، سوشل میڈیا پر، نیٹ، نہیں، یہ معاشرے کو ان بیلنس کر رہا ہے، معاشرے میں ایک انحراف پیدا کر رہا ہے۔ ہر چیز جو زیادہ ہو، ہر چیز جو کم ہو، دونوں چیزیں معاشرے کو خراب کرتی ہیں۔ انسان کی ذاتی زندگی بھی اگر بیلنس نہیں ہے، کوئی بھی چیز اگر افراد اور تفرید کا شکار ہے تو انسان اپنی زندگی کو خود مشکل میں ڈال دیتا ہے۔ اسی لیے خاص طور پہ وہ امور، وہ معاملات، وہ چیزیں کہ جو ڈائریکٹلی جو ہے وہ انوالو ہے جس میں سوسائٹی اور ہر شخص اس کے اندر انوالو ہے، اگر وہ چیزیں صحیح نہ ہوں تو پھر معاشرے میں بہت بڑا فساد برپا ہو جاتا ہے۔ کربلا اسی فساد کو روکنے کا نام ہے۔ کربلا صرف اس لیے نہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ مسند پہ آ گیا ہے، کرسی پہ بیٹھ گیا ہے اور لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ خود وہ آ جائیں اب امام حسین، مطلب امام حسین بھی خاموش کرتے، جیسے بہت سارے لوگ نہیں گئے، بڑی بڑی شخصیات نہیں گئیں جو ہے وہ جن کو بلایا گیا اور انہوں خاموش ہو گئے، ایک کنارہ پکڑ لیا، ایک شہر میں جا کے خاموش، عبداللہ ابن زبیر اور بہت سارے ایسی شخصیتیں تھیں کہ جو بارز شخصیت تھیں، مشہور شخصیتیں تھیں، جن کے لیے یزید نے کہا بھی تھا کہ ان سے بیعت لینا ضروری ہے، اور وہ سائٹ پر ہو گئے، یعنی ایگزٹ کر لیا انہوں نے بولا کہ جو ہو رہا ہے ہونے تو، ہوا کیا پھر اس کا نتیجہ، یعنی کربلا جیسا واقعہ پیش آیا، اور اس کے علاوہ جو خانہ کعبہ کے اوپر اٹیک ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جو واقعہ حرہ نظر آتا ہے مدینہ کے اندر، جو مدینہ کی عظمت کو پامال کیا گیا اور کس طرح ان کو مارا گیا اور قتل و غارت کی گئی، چند دن تک جو ہے وہ نماز مسجد نبوی میں ہوئی، یہ سارا جو فساد نظر آتا ہے اور اس کے بڑا، لیکن اس پورے فساد کو امام حسین علیہ السلام کیونکہ بہرحال نمائندے ہیں، جس طرح پروردگار نے انبیاء کو بھیجا قوموں کے فساد کو، قوموں کی انحرافات کو روکنے کے لیے۔ اب یہاں پر جو معاملہ تھا، یہ آخری نبی نے آئے اور اسلام کو کامل کر دیا، اور اب نبی نہیں آئیں گے۔ اب اگر قوم یا امتیں زیادہ تولتی ہیں یا بیلنس سچویشنز کرتی ہیں یا کوئی اور چیزوں کو حلال کو حرام، حرام کو حلال کرتی ہیں، اب نبی نہیں آئے گا، نبی اب ختم ہو گیا، آخری نبی تھے، آ گئے۔
اب وہ جو سسٹم نبی نے دیا ہے، وہ جو سسٹم امامت کا ہے، ولایت کا ہے، کہ جہاں قرآن جو ہے وہ ارشاد فرما رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اولو الامر کی اطاعت کرو۔ اب یہ جو اطاعت کا اولو الامر کی کہا گیا ہے وہ معصوم کی اطاعت ہے۔ اگر معصوم نہیں ہوگا تو پورا معاشرہ، مطلب کسی ایک فاسد اور فاجر شخص کی اطاعت کا اگر حکم قرآن خدا نخواستہ دے رہا ہو، تو اگر پوری قوم تباہ ہو گئی، پوری قوم انحراف کا شکار ہو گئی، تو روز قیامت میں پھر سزا و جزا کیسی؟ روز قیامت میں پھر آپ حساب کیسے ہوگا؟ کہ وہ قوم تو کہے گی پروردگار آپ نے کہا تھا اطاعت کرو، ابھی تو اس کی غلطی ہے۔ اسی لیے اولو الامر کے لیے، کہ جہاں مفسرین اہل سنت بھی اس بات پر کانے ہیں کہ یہ اولو الامر سوائے معصومین کے نہیں ہو سکتے۔ یہ جو ایک ڈیفینیشن بتا دے گی کہ جو بھی تمہارا حکمراں ہے، جو بھی حاکم ہے، وہ اولو الامر ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ معاشرے میں فساد ہے، معاشرہ فسادوں سے بھرا ہوا ہے، شخص کرپشن ہے، حکومتیں کرپٹ ہیں، دنیا کی اب حکومتیں کرپٹ ہیں۔ دنیا کے اندر جو مشکلات آج ہم دیکھ رہے ہیں، جو ان بیلنس سچویشن دیکھ رہے ہیں، کہ یا تو امیر آدمی بہت امیر ہے یا غریب آدمی غریب ہے، یعنی معاشرے میں حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، چاہے وہ بشریت انسانیت کے حقوق ہوں، چاہے وہ ان کی عزت کے حقوق ہوں، چاہے وہ قوموں کے حقوق ہوں، چاہے وہ لسانیت کے حقوق ہوں، کسی بھی طریقے سے، حتیٰ دوسرے ریلیجن کے ساتھ ان کو کیا ان کی جگہ دی جا رہی ہے کہ نہیں دی جا رہی ہے۔ اور معاشرے کے اندر یہ لین دین کا معاملہ کتنی بڑی فساد کو پیدا کرتا ہے، حرام لقمہ انسان کو تباہی کی طرف ڈال دیتا ہے۔ ظاہر ہے جب آپ لین دین کے معاملوں میں، بیچنے اور سیلنگ اور ان کے معاملوں میں جب آپ فساد کریٹ کریں گے، حرام کام کریں گے، تو یقیناً یہ لقمے انسان کے وجود میں جا رہے ہیں، اور جب یہ لقمہ انسان جو کھاتا ہے، جو کماتا ہے، اگر یہ حرام ہے، تو حرام انسان کی وجود کو اس دہانے پر کھڑا کر دیتا ہے کہ قوم جو ہے وہ حسین ابن علی علیہ السلام کے مقابلے میں آ جاتی ہے۔ یہ امام حسین علیہ السلام کے اپنے جملے ہیں کہ امام نے کربلا کے اندر بیان کیا کہ تمہیں میری بات کیوں نہیں سمجھ میں آتی؟ کیونکہ تمہارے شکموں میں حرام لقمے ہیں۔ وہ اتنا فساد پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم ظاہراً دیکھیں تو مطلب ایسی سی چیز ہے، لیکن اس کے بعد اسی لیے انبیاء کے وارث ہیں امام حسین علیہ السلام، اس لیے سوسائٹی کے، کمیونٹی کے فسادات کو، پوری امت کے فساد میں جو ہو رہا مبتلا ہے قوم فساد کے اندر، اسے روکنے کے لیے یہاں پر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم جب اس مقصد امام حسین علیہ السلام کو بیان فرما رہے ہیں، تو ہمیں بھی اس چیز کو کرنا ہے کہ ہم آج کے معاشرے کے فسادات کی طرف متوجہ ہوں، کہ آج معاشرے میں کس طرح کے فساد جو ہیں وہ ہو رہے ہیں۔ کیونکہ بہرحال ہم سوشل میڈیا ہمارے لیے ایک پلیٹ فارم ہے کہ ہم جس کے ذریعے سے بہرحال مجلس بھی سن رہے ہیں اور باقی کام بھی کر رہے ہیں، اور لاک ڈاؤن کے اندر بہرحال اس سچویشن میں کہ دنیا جو ہے وہ وائرس کی سچویشن سے جو ہے وہ کانٹریکٹ ہوئی ہے اور مسائل ہیں، لیکن بہرحال خدا نے توفیق دی ہے کہ ہم اسی پلیٹ فارم کے ذریعے سے اس ذکر کو جو ہے وہ دنیا میں سن بھی رہے ہیں، سنا بھی رہے ہیں۔ لیکن وہیں پر یہ میڈیا جو ہے وہ ایک بہت بڑا جو اس کے ظاہر اس کے اندر بھی فساد آپ کے سامنے جو ہے وہ کتنا زیادہ ہے، یعنی اس کے ذریعے سے ہونے والے پروگرام اور اس کے جو پلیٹ فارمز ہیں وہ کس طرح انسانیت کو، بشریت کو نقصان بھی دینے کے لیے، یعنی ہر چیز موجود ہے۔ اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس کو یوٹیلائز کیسے کرتے ہیں۔ ایک جو فساد ہے وہ یہ ہے کہ مختلف چیزوں کے ذریعے سے سوسائٹیز کے، قوموں کے ذہنوں کو ڈیزائن کیا جائے اور گریجولی ڈیزائن کیا جائے۔ میڈیا آہستہ آہستہ ذہن کے لیڈ کرتا ہے، آہستہ آہستہ انسان کے شعور اور پھر اس کے لاشعور کو ہٹ کرتا ہے، اس کو انکانشیس کانشیس مائنڈ کو ایسا کرتا ہے کہ انسان جو ہے وہ خود ریئیکٹ کرنے لگتا ہے۔ ہماری گفتگو یہ چل رہی تھی کہ جس طرح سوشل میڈیا ہمیں ایک پلیٹ فارم عطا کرتا ہے کہ جس میں ہم بہت ساری چیزیں کریں، وہیں پر دشمن جو ہے وہ قوموں کے، نیشنز کے جو ہے اور مختلف مذاہب کے بھی ذہن کی بھی جو ہے وہ اپنے حساب سے تربیت کر رہا ہے۔ اس لیے جیسے میں نے کہا کہ جیسے ہم اگر کسی سپر سٹور جاتے ہیں اور ہم کچھ خریدنا چاہتے ہیں، لیکن سم ٹائم ہم شیلف میں رکھی ہوئی مختلف چیزوں کو شاید ہماری ضرورت نہیں ہوتی ہے، پھر بھی ہم ان کو
لے لیتے ہیں. ہوتا کیا ہے کہ جب ہم ان چیزوں کو سوشل میڈیا پر یا ٹی وی پر یا کہیں کمرشل پر دیکھتے ہیں تو وہ ہمارے انکانشیس کو ہٹ کرتی ہے اور ہم نہ چاہتے ہوئے بھی ان چیزوں کی طرف اٹریکٹ ہو جاتے ہیں. اسی طرح مختلف طریقے سے کہ جو بچوں کے لیے، فیملیز کے لیے، جوانوں کے لیے اگر کوئی جو ہے وہ اینیمیشن ہے یا کوئی گیمز ہیں یا کوئی ٹی وی سیزنز ہیں، اگر وہ بنائے جا رہے ہیں، ڈیزائن کیے جا رہے ہیں، دکھائے جا رہے ہیں، تو وہ گریجولی قوموں کے ذہنوں کو ہٹ کر رہے ہیں. اور یہ ایک ایسا فساد ہے کہ آہستہ آہستہ لوگ اور قومیں اور شخصیتیں اور باقاعدہ بہرحال ایک حصہ جوان کا زندگی کا سب سے زیادہ ہے، وہ سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ جس کو اسے سوچنا نہیں چاہیے. وہ گریجولی اپنی زندگی میں ایک بہت بڑے انحراف کا، ایک ڈائیورژن کا شکار ہو جاتا ہے جو اسے خود کو محسوس نہیں ہوتا کہ وہ کہاں جا رہا ہے. وہ آج کی معاشرے کے اندر دنیا میں یہ سب سے بڑا فساد ہے. نہ صرف اس کا تعلق کسی ایک تھاٹ سے یا کسی اور چیز سے ہے، بلکہ ذہنی طور پر مفلوج کر دینا، ذہنی طور پر انسان کو اس قابل کر دینا کہ اس کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ختم ہو جائیں. آپ یہی دیکھیں کہ اتنی اٹریکٹیو جو ہیں وہ ٹی وی سیزنز کریٹ کیے جاتے ہیں، خاص طور پر نیٹ فلکس ہو گیا یا اس کے علاوہ امیزون پریمیئر ہو گیا ہے، جتنے بھی ہیں. اور خاص طور پہ اگر آپ دیکھیں کہ بچوں کے لیے جو اینیمیشنز کریٹ کیے جاتے ہیں، جو کریکٹر ڈیزائن کیے جاتے ہیں، اتنا وہ اس کے اندر گم ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ویسے ہی محسوس کرتا ہے. اب یہ آہستہ آہستہ پھر انسان وہی کرنا شروع کر دیتا ہے کہ جو اسے اس کریکٹر کے ساتھ دکھ جاتا ہے. اب یہ ایک اتنا بڑا فساد ہے پوری دنیا کے اندر کہ قوموں کے ذہن جو ہیں وہ بالکل مفلوج، یعنی بالکل ایک ایسی سٹیٹ پر آ رہے ہیں کہ یہ سوچ نہ پائیں کچھ بھی. اور ہر طرح کے موضوعات آپ دیکھیں کہ ان کو جو ہے وہ کیا گیا. جیسے بہرحال آخری امام کی گفتگو اچھی خاصی ہے، تو ان اب سے بھی جو ہے وہ مسائل جو ہے وہ کریٹ کیا گیا ہے جو سیزن تھا ٹی وی، تاکہ ذہن جو ہے وہ نہ بنائے جائیں. تو یہاں بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے حساب سے اپنے معاشرے کے فسادوں کو اور اپنے آپ کو سب سے پہلے سیو کریں، اپنی فیملی کو سب سے پہلے سیو کریں. خاص طور پہ وہ جوان کہ جو ہر وقت ان چیزوں کو فیس کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے، چاہے وہ انسٹاگرام ہو، چاہے وہ یوٹیوب ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو. تو وہ کہ انٹرنل جو اس کا اپنا اندر نفس اس کو ہٹ کرتا ہے. اگر ہم بیریئر کریٹ نہ کر پائیں، اگر ہم والس کریٹ نہ کر پائیں، تو یہ ہر چیز ہمارے وجود کو ہٹ کرے گی. اور ظاہر انسان اپنی آنکھوں سے جو دیکھتا ہے اس کے وجود کے اوپر وہ شدید اثر کرتی ہے. اور اگر انسان کی روح جو ہے وہ مشکلات میں، خدا نخواستہ گناہوں کے اندر دبی ہوئی ہوگی، تو اس کے لیے تو فجر کی نماز میں اٹھنا مشکل ہو جائے گا، اور ہو جاتا ہے. تو وہ کیسے شخص اپنے وقت کے امام کی نصرت کے لیے قدم بڑھائے گا. یہاں ہم یہ دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام کا مقصد جہاں پر اجتماع ہے، اور نہ صرف اجتماع، پوری امت کی اصلاح ہے. ظاہر امت کے اندر فرد بھی جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ حیثیت رکھتا ہے. جب ایک شخص اگر صحیح ہو جائے پوری دنیا صحیح ہو جاتی ہے. جیسے امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، ایک شخص نے ایک سٹیپ اٹھایا، یقیناً اس میں بہت سارے لوگ نے ان کی ہیلپ کی، ان کے ساتھ دیا، لیکن خوب پہلا قدم، پہلی صدا، پہلا مقصد، پہلی آواز ایک شخص ہے. اس کے بعد پوری قومیں جو ہے وہ اس کا ساتھ دیتی ہیں. خوب ایک خمینی کا پیدا ہونا آسان نہیں ہے، مگر اگر ایک پیدا ہو جائے تو پوری بشریت کے جو موومنٹ تھی، جو دشمن کی سازشیں تھیں کئی سالوں سے، اس پوری تاریخ بشریت کو بدل دیتا ہے. تو یہاں پر بہت امپورٹنٹ ہے کہ امام حسین علیہ السلام جس معرکے کے لیے، جس کام کے لیے کربلا آئے، وہاں پر ایک انسان کا بندگی اور کمال پر جانا بھی ہے. وہ تبھی ہوگا کہ جب ہم بیریئرز کو انڈرسٹینڈ کریں، کہ جو بیریئر ایک شخص کی ذاتی زندگی کے اندر بھی آ رہے ہیں، جس میں سے ایک سب سے بڑا اس کی زندگی کا یہ ہے کہ اس کی تنہائی کیسی ہے، اس کی خلوت کیسی ہے، وہ دیکھتا کیا ہے، وہ سنتا کیا ہے، وہ بولتا کیا ہے. اور یہ معاشرے میں اب ہیں کہ فساد ہوتا رہے، برائیاں ہوتی رہے، مجھے نہیں کرتا، یہ کرتا ہے.
یقیناً انسان کا وہ لیئرز لگانا شروع کر دیتے ہیں. اسی لیے امام مصطفیٰ کاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. امام ارشاد فرماتے ہیں کہ لیس منا، کہ وہ ہمارے میں سے نہیں، یعنی ہم اہل بیت میں سے نہیں ہیں کہ جو اپنے نفس کا محاسبہ نہ کرے ایک روز، یعنی پورے دن کے اندر. محاسبہ یعنی اس کو چیک نہ کرے، یعنی اس کو دیکھے نہیں کہ وہ جو کر رہا ہے، جو اس نے کیا ہے، وہ کیا کیا ہے. امام فرماتے ہیں، باقی اور حدیث کے اندر بھی ہے، کہ اگر اچھا کیا ہے، یعنی اگر کوئی اچھا کام کیا ہے، خیر کی ہے، گڈ ڈیڈز کو انجام دیا ہے، تو خوش نہ ہو کہ اس نے کوئی اچھا کام کیا ہے، بلکہ خداوند متعال کی بارگاہ میں شکر گزار ہو کہ پروردگار نے اس کو یہ توفیق عطا کی کہ اس نے اچھا کام. لیکن اگر روایت میں ہے کہ اگر اس نے برا کام کیا ہے، غلط کام کیا ہے، خدا نہ خواستہ، تو پھر اسے چاہیے کہ استغفار کرے. اب یہ محاسبہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ پاکیزگی بہت امپورٹنٹ ہے. یہی چیز آگے کی طرف بڑھائے گی تاکہ ہم اپنے وقت کے امام تک پہنچ پائیں گے. اگر انسان آلودہ ہو، اگر انسان جو ہے وہ مشکلات کے اندر ہے، اپنی نفسانی مشکلات کے اندر ہے، تو وہ کبھی بھی کربلا نہیں پہنچ سکتا. تاریخ اس بات کو ہمیں بیان کرتی ہے کہ کتنے کیسے کیسے لوگ تھے جن کو امام نے دعوت بھی دی مگر نہیں پہنچ پائے. حتیٰ امام گزر رہے ہیں، فزیکلی لوگوں کو انوائٹ کر رہے ہیں، لیکن نہیں آئے. اس کا مطلب ہے کہ کہیں مشکل پائی جاتی ہے، اور وجود کی مشکل جو ہے وہ ایک دن سے نہیں ہے، وہ آہستہ لیئرز کو کریٹ، وہ صحیح حقیقت حق کو دیکھنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، وہ بصیرت والی آنکھ اس کی چلی جاتی ہے، اس کی کانوں پر لیئرز آ جاتی ہیں کہ امام حسین جیسی شخصیت کے جو رسول کے نواسے ہیں، جانتے بھی ہیں اور وہ ہدایت کی طرف بلا رہے ہیں، مگر اتنے سنگین، اتنے بھاری کان ہو گئے ہیں کہ وہ اس آواز کو، حق کی آواز کو سن نہیں پاتے. اب یہ ضروری کی طرف لے کر آئیں، ڈیلی روٹین کے اندر اپنے آپ کو چیک کریں کہ انسان سے روز خدا نہ خواستہ اگر کوئی غلطی ہو رہی ہے یا کوئی اچھائی ہو رہی ہے تو ان ساری چیزوں کو چیک کریں ان کو. لیکن انسان جن مشکلات کا شکار ہے، جن چیزوں کی طرف کھنچ رہا ہے، جو چیزیں انسان کو دنیا اتنی اٹریکٹیو ہے کہ اس کو کھینچتی، اسے محسوس نہیں ہوتا، تو وہ اس سے کیسے نجات حاصل کرے گا، وہ اس سے کیسے باہر آئے گا. یہی کربلا ہے ایکچولی. امام حسین علیہ السلام نے کیسے کیسے لوگوں کو نکال لیا، کیسے کیسے لوگوں کو، آج اگر توفیق کوئی جناح صاحب کا ذکر ہو تو کیسے لوگوں کو نکال لیا، کیسے لوگوں کو اپنی طرف لے آئے. امام ہی ہے جو لوگوں کو اور اپنی امت کو جو ہے وہ مشکلات سے باہر نکالتا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم متصل ہوں کسی چیز سے تو وہ امام ہے، امام ہمیں نکال سکتے ہیں. ہم اپنی زندگی میں متوجہ ہوں کہ ہم اپنے امام سے کتنے متصل ہیں اور کتنا جو کام کرتے ہیں. آیت اللہ عراقی بیان کرتے ہیں کہ امام جماعت تھے کربلا کے اندر، اور وہ کہتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا حرم کے اندر، ایک شخص آیا اور یقیناً کسی اور جگہ کا تھا، اور مجھے کہا کہ کوئی رہنے کی جگہ ہے. تو میں نے کہا بہرحال میں تو عالم ہوں، مجھے کیا پتا، لیکن بہرحال پھر بھی میں نے کہا کہ ہاں شاید ایک جگہ ہے جہاں خاتون کرائے پہ دیتی ہیں. تو میں لے گیا، جگہ خالی تھی، میں نے رکھ دیا. کچھ دن بعد دوبارہ وہ شخص آیا، کہتا ہے کہ میرے ساتھ جو ہے وہ حضرت حر کی زیارت پہ چلو گے، تو فاصلہ ہے آپ جانتے ہیں کچھ تھوڑا سا. کہا ہاں چلیں گے. تو وہ گئے اس فاصلے پر، اور وہاں پر وہ گئے، اور وہاں جا کر رستے میں دیکھا کہ ایک سانپ آ گیا. جب سانپ آیا تو یہ گھبرا گئے عالم دین پہ. ان کا بھی کس چیز سے ڈر رہے ہو؟ کہا میں سانپ سے ڈرتا ہوں. لیکن انہوں نے کہا کہ اشارہ کیا سانپ کو کہ یعنی سوکھ جاؤ، مر جاؤ. کہا کہ جب ہم یہاں آئے ہیں تو ہم وادی السلام نجف جانا چاہو گے؟ تو ان کہا چلیں. باہر انہوں نے قدم بڑھایا اور اگلے قدم ان کے وادی السلام میں تھے. جب وادی السلام میں پہنچے تو وہاں زیارت کی، اور اس کے بعد کہا کہ یہاں تک آئے ہیں تو امام علی علیہ السلام کے حرم تو جانا چاہیے جب ہم یہاں تک آ گئے. تو عالم دین نے کہا کہ میں بہرحال شخصیت، مجھے لوگ جانتے ہیں،
لوگ مجھ سے سوال کریں گے کہ آپ یہاں پہ کیسے آ گئے، تو کہا مسئلہ نہیں ہے، کوئی آپ کو دیکھ نہیں پائے گا۔ خیر یہ وہاں گئے، زیارت کر کر آئے واپس، انہوں نے اس شخص سے التجا کی کہ تم آخر اس کمال پہ کیسے پہنچے ہو، یعنی یہ جو تمہیں مقام ملا ہے یہ کیسے پہنچے ہو؟ اس شخص نے صرف کہا کہ صرف واجبات کی میں ادائیگی کرتا ہوں اور حرام سے میں اپنے آپ کو دور رکھتا ہوں۔ اگر آپ دیکھیں تو یہ کام بہت آسان ہے، انسان واجبات کو ادا کرے اور حرام سے دور رکھے، کہنے کو سننے کو تو یہ کوئی بھی چیز نہیں ہے، لیکن جب انسان عمل پر آئے تو آج کل کی خاص طور پہ اس زمانے میں جس ٹائم زون میں ہم لوگ زندہ رہ رہے ہیں، یہاں واجبات کو ادا کرنا اور حرام سے دور رہنا بہت سخت ہے، یعنی ہمیں فیل ہی نہیں ہوتا، سوسائٹی اس طرف موو ہو گئی ہے کہ جہاں حرام محسوس ہی نہیں ہوتا کہ انسان حرام کام انجام دے رہا ہے۔ انسان کی نگاہیں، انسان کی زبان، انسان کی سوچیں، یہ ساری چیزیں انسان کو اس طرح کیپچرڈ کیے ہوئے ہیں کہ انسان مشکلات کا شکار ہے، کہ یہاں ضروری ہے کہ ہم امام سے متصل ہوں۔ اگر ہم امام سے متصل ہو گئے، امام ہی ہمیں نجات دے سکتے ہیں، امام ہمیں اس مشکلات سے باہر نکال سکتے ہیں۔ کربلا جہاں یہ ساری چیزوں کا درس دے رہی ہے، کربلا وہاں نجات کا راستہ یہی بتا رہی ہے، ان الحسین مصباح خدا و سفینۃ النجات، چاہے جتنے بھی اندھیرے ہوں، جتنی بھی ظلمت ہو، جتنی بھی گمراہی ہو، وہاں پر ہدایت کا چراغ صرف حسین ہے، اور نجات کی جو کشتی ہے وہ بھی حسین علیہ السلام ہے۔ ہم بہرحال اس طرف متوجہ ہوں اپنی زندگی کے اندر کہ ہم اپنی زندگی میں اپنے امام سے کتنے قریب ہیں، اپنے امام سے کتنے دور ہیں۔ یہی کربلا کا درس ہے، اور اسی درس کو جو ہے وہ ہمیں کربلا الگ الگ زاویوں سے بیان کر رہی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا کاروان جب چلا ہے، مکہ سے بھی چلا ہے، اور راستے کے اندر مختلف جگہوں پہ رکتا ہوا منازل کو طے کرتا ہوا جب آیا ہے، تو اس راستے میں امام نے بہت سارے لوگوں کو دعوت دی ہے، جس میں سے کچھ لوگوں نے امام کو جو ہے وہ جوائن کیا اور امام کے کاروان میں شامل ہو گئے۔ اس میں امام کے وہ صحابی ہم جنہیں کہیں کہ جو شہدائے کربلا میں جو آ کے شامل ہوئے، وہ کچھ لوگ راستے میں شامل ہوئے ہیں، یعنی پہلے امام کے ساتھ نہیں تھے۔ یہ امام کے ساتھ جب وہ شامل ہو گئے تو وہ آج اس مقام پر پہنچ گئے ہیں کہ آج ہم انہیں سلام کرتے ہیں، آج ہم ان کی زیارت کرتے ہیں، آج ہم یہ کہتے ہیں کہ یا لیتنی کنت معاکم، کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے تو ہم بھی کامیاب ہو جاتے۔ اور وہ مقام حاصل ہونا کہ وہ کسی کو بھی مقام حاصل نہیں ہوا واقعا، یعنی یہ امام تھے کہ ایسے لوگوں کو اس طرح اپنے ساتھ جو ہے وہ جوڑا ہے، جس میں امام نے جو ہے وہ زہیر ابن کین کو، کہ جو عثمانی مسلک سے تعلق رکھتا تھا، راستے میں اس کے خیمے اس کے اس طرف لگتے تھے، اکثر امام کے قریب قریب میں، وہاں امام نے اسے قاصد بھیجا، امام نے اسے دعوت دی۔ شان در جوادی فضل رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب زہیر کو دعوت دی اور قاصد امام حسین علیہ السلام نے اسے بلایا اپنی طرف، کہا کہ چند قدم اس نے قاصد امام حسین کے قدموں پر رکھے اور زہیر کی زندگی جو ہے وہ بدل گئی، زہیر بدل گیا، زہیر تبدیل ہو گیا۔ اسی طرح جب امام حسین کربلا پہنچ چکے اور راستے میں امام نے مختلف لوگوں کو جب کربلا پہنچے تو ڈیوٹیز دی ہیں، اور علماء بیان کرتے ہیں کہ ایک پرچم جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام نے باقی رکھا، یعنی کچھ لوگوں کو پرچم دے رہے تھے، ان کی کچھ ذمہ داریاں تھیں، ان کی ڈیوٹیز تھی، ایک پرچم کو سنبھال کے رکھا، گویا امام کو کسی کا انتظار ہے، کسی شخص کا انتظار ہے، کسی کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہیں پر امام نے جو ہے وہ لیٹر لکھا ہوا تھا، ایک نامہ بھیجا ہوا تھا اپنے اس دوست کو کہ جو امام کا پرانا دوست ہے۔ وہ لیٹر جب حبیب کو ملا ہے کوفہ کے اندر، تو حبیب نے جب اس لیٹر کو لکھا دیکھا تو اس پہ امام نے کچھ بہت زیادہ نہیں لکھا تھا۔ امام نے ایک تو حبیب کو جو پکارا ہے وہ فقیہ کہہ کے پکارا، ایک عالم کہہ کر پکارا، یعنی واقعا حبیب اس مقام پر تھے، اور امام نے صرف یہ فرمایا کہ ہم جو ہے وہ کربلا پہنچ چکے ہیں، ہم کربلا آ گئے۔ اگر تم
چاہتے ہو، اور یہ بھی نہیں کہا کہ کچھ میں تمہیں عطا کر، نہیں، وہاں کے ہم سے متصل ہو جاؤ، اس کا اجر تمہیں رسول خدا دیں گے۔ یعنی یہ صرف کہا، اور امام حسین علیہ السلام کے اس نامے کو، وہ آپ خود تصور کریں، وقت کا امام اگر کسی کو دعوت دے رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں کربلا پہنچ چکا ہوں، تو آپ خود سوچیں کہ وہ بھی حبیب جیسی شخصیت، حبیب کے لیے جو ہے وہ رکنا مشکل ہو گیا۔ حبیب کے اندر اس عشق اور محبت کی آگ نے حبیب کو برداشت نہ کرنے دیا۔ حبیب جو ہے وہ فوراً تیار اور اس بے چینی کے عالم میں جو ہے وہ اب کوفہ سے نکلنا چاہتے ہیں۔ بعض جگہ پر بیان ہوتا ہے کہ اس کے بعد حبیب کی ملاقات مسلم نے اوسجہ سے ہوئی، کہ جو خود حبیب کے دوستوں میں سے ہیں، اور ان سے کہا کیا کر رہے ہو بازار میں؟ کہا ہنا، یعنی مہندی خرید رہا ہوں، خضاب خرید رہا ہوں۔ تو کہا آؤ کربلا چلو، ایک ایسا خضاب لگے گا جو قیامت تک باقی رہے گا۔ حبیب نکلے، پہروں سے نکلتے ہوئے اپنی غلام کو بولا کہ سواری کو کسی ایک مقام پر لے جاؤ، اور وہاں پہنچے، اور پھر اپنے غلام کو کہا کہ جاؤ تم آزاد ہو۔ غلام بھی بڑا جو ہے وہ کسی حبیب کا غلام تھا، اس نے یہ کہا کہ اب جب اصل وقت آ گیا ہے تو اب آپ مجھے جانے دے رہے ہیں۔ بہرحال ایک سواری ہے، حبیب بھی اسی سواری پر ہے۔ علماء بیان کرتے ہیں بعض کے کبھی حبیب دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں اور غلام سواری پر بیٹھا ہوا ہے، اور کبھی غلام دوڑ رہا ہے اور حبیب سواری پر بیٹھا ہے۔ بہرحال جس طرح بھی یہ کربلا کی طرف جب پہنچے ہیں تو دھول اٹھتی ہوئی نظر آئی، گویا کوئی آ رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں، مستحضر ہیں کہ دشمن کے لشکر میں ہزاروں کی تعداد جو ہے وہ جمع ہو رہی تھی، لوگ آ رہے تھے، دشمن کے سپاہی آ رہے تھے، اور وہ لشکر بڑا ہوتا جا رہا تھا، مگر ہائے غربت امام حسین، امام حسین کی طرف کوئی نہیں آ رہا تھا۔ ایسے میں جب دیکھا کہ کوئی آ رہا ہے اور وہ بھی حبیب ہے، تو آپ تصور کریں کہ حسین کا لشکر تیار ہو رہا ہے، چاہے کوئی ایک فرد ہی کیوں نہ ہو۔ جب وہ آیا تو ایک خوشی کی لہر جو ہے وہ دوڑ گئی، اور دیکھا کہ حبیب آئے ہیں، حبیب سے جو ہے وہ حبیب کی گفتگو ہے۔ اب جب یہ صدا آئی تو بی بی زینب سلام اللہ علیہا کہتی ہیں بی بی فضہ سے کہ اماں فضہ کون ہے، یہ کیسا جو ہے وہ صدائیں ہیں؟ تو وہ انہوں نے جب بتایا کہ حبیب آئے، اللہ اکبر، غربت آل رسول، تو بی بی زینب کہتی ہیں کہ میرا سلام حبیب کو دیجیے گا۔ جب حبیب تک سلام پہنچایا گیا تو حبیب نے خاک اٹھائی کربلا کی، اپنے سر پر ڈالی کہ کیا وقت آ گیا کہ اب علی کی بیٹیاں ہمیں سلام بھجوا رہی۔ اللہ اکبر، یہ غربت ہے۔ عزاداران محترم، اسی غربت کا اندازہ لگا لے کہ امام حسین کتنے تنہا تھے، کیا تھا امام حسین، مگر پھر بھی ایسے ہیروں کو جمع کیا کہ جو ہیرے آج تک کربلا کی سرزمین پر چمک رہے ہیں، روشن ہیں اور ہدایت دے رہے ہیں۔ روز عاشورہ آئی، اور روز عاشورہ میں امام حسین علیہ السلام کے اصحاب نے اپنی قربانیاں دینا پیش کر دی۔ حبیب نے بھی قربانی دی، جو کہ بہرحال بزرگ ہیں لیکن اپنی قربانی دی، اور وہیں پر روز عاشورہ کہ جب کھڑے ہوئے ہیں اور وقت نماز ہوتا ہے، ایک شخص اور آتا ہے، امام کا صحابی، کہتا ہے کہ مولا، کیونکہ اندر سے شوق عبادت ہے، چاہتا ہے کہ اس آخری وقت میں اپنے مولا کے پیچھے نماز پڑھ لے، آتا ہے مولا سے کہتا ہے مولا نماز نہیں ہوگی، کہ حالانکہ امام ہے، امام اول وقت نماز پڑھتے ہیں، امام جانتے ہیں، لیکن اس شوق عبادت میں وقت سے کچھ پہلے ہی آ گیا ہے۔ بہرحال نماز کو اقامہ کرنے کے لیے امام نے کہا مگر یہ کربلا کی نماز ہے، یہ عام نماز نہیں ہے، یہ روز عاشورہ کی نماز ہے، یہ عام نماز نہیں ہے۔ اور دوسری طرف لعین ہے کہ جو کہنے کو مسلمان تھے مگر نہ وہ انسان تھے، نہ ان کا تعلق انسانیت سے تھا۔ امام نے کہا کہ ہاں نماز تو ہوگی، مگر کچھ کو نماز کسی اور طریقے سے پڑھنی، یعنی نماز کی حفاظت کرنی ہوگی۔
ہاں عزاداران محترم، امام نے نماز شروع کی، کوئی اس نماز کو کہاں بیان کرے گا کہ جو خالق کو سجدے کیے جا رہے ہوں اس مقامات پر کہ جہاں پر بہت کچھ میرا مولا اپنی خدا کی بارگاہ میں بھیج چکا ہے۔ وہاں پر امام نے نماز قائم کی اور وہاں پر تیروں نے آنا شروع کیا اور امام کے اصحاب نے ان تیروں کو اپنے سینوں کو لینا شروع کر دیا۔ وہیں پر جہاں پر زخمی ہوتے ہیں مختلف اصحاب، وہاں پر شہید بھی ہیں، وہاں پر اور بھی لوگ ہیں۔ سعید نے 13 تیر اپنے وجود میں پیوست کروائے اور گر گئے، اور اسی وقت امام جب پہنچے سعید سے کہا کہ سعید کی آخری ہے۔ سعید نے یہ نہیں کہا کہ مولا میں نے کوئی بڑا کام کیا، مگر نہیں، یہ اصحاب تھے امام کے، وہ کہتے ہیں مولا کیا ہم نے وفا کی، کیا میں نے وفا کی؟ مولا کہتے ہیں ہاں تم نے وفا کی، تم ہم سے آگے آگے بہشت کی طرف ہو۔ ہاں زاداران محترم، وہیں پر جب مسلم ابن اوسجا گرتے ہیں اور زخمی ہوتے ہیں تو جب حبیب ان کے اس بدن پر پہنچتے ہیں، وہ ان کے دوست ہیں، اور پوچھتے ہیں مسلم کوئی تمہاری وصیت ہے؟ جبکہ حبیب بھی جانتے ہیں کہ وہ بھی دنیا سے چلے جائیں گے، وہ بھی شہید ہوں گے، مگر پھر بھی تو ابن مسلم نے اوسجا یہی کہتے ہیں، اشارہ کرتے ہوئے اس حالت کے اندر امام حسین کی طرف، اور فرماتے ہیں حبیب جب تک زندہ ہو اس زہرا کے لال کا اقبال بھی نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ آئے میرا سلام ہو ان اصحاب پر کہ جو اپنے آخری لمحوں تک اپنے مولا کی حفاظت کرتے رہے، تیر سینوں پہ کھاتے رہے، نیزے گردنیں اپنی کٹواتے رہے، مگر اپنے مولا کی حفاظت کی۔ مگر میں یہی کہوں گا سعید، مسلم، حبیب، ارے زور عاشورہ جب عصر کا وقت آیا تو جب میرا مولا تنہا ہے اور اپنی تلوار کو لگا کر اس دشت کربلا میں رکھ کر کبھی دائیں دیکھتا ہے کبھی بائیں دیکھتا ہے، اینا اینا مسلم، اینا اینا ہانی، اینا اینا حبیب، ارے کہاں ہو مسلم، کہاں ہو ہانی، کہاں ہو حبیب، ارے دیکھو تو غربت اپنے مولی اور آپ کے مولا کا سینہ ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب